الله وبركاته. سورة النور آیت نمبر 12. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا کیوں نہیں اذ جب سمعتم تم نے سنا ہو اس بات کو ظن گمان کیا المؤمنون مومن مردوں نے والمؤمنات والمؤمن عورتوں نے بأنفسہم اپنے بارے میں خیرا بہتر وقالوا اور کیوں نہیں انہوں نے کہا ھذا یہ افک جھوٹ ہے مبین بڑا واضح. لولا کیوں نہیں جاء وہ لائے علیہ اس جھوٹ پر بأربعۃ چار شہداء گواہ فإذ بس جب لم نہیں یأتوا وہ لائے بالشہداء گواہوں کو فأولئک بس یہی عند پاس اللہ کے ہم وہی الکاذبون جھوٹے. لولا اذ سمعتموہ کیوں نہیں جب تم نے اس کو سنا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا. وقالوا هذا افک مبین اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ واضح بہتان ہے. لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء وہ کیوں نہیں لائے اس پر چار گواہ فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون بس جب وہ اس پر چار گواہ نہیں لے کر آئے تو پھر یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں جھوٹے. ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومنین کو زجر اور توبیخ کی ہے. تربیت کا ایک انداز ہے. یہ تربیت کا ایک انداز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں مومنین مردوں اور مومن عورتوں کو چند چیزوں کی طرف متوجہ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے سنتے ہی اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ آپ الفاظ پر غور کریں. ظن المؤمنون والمؤمنات مومن مردوں اور مومن عورتوں نے یہ گمان کیوں نہ کیا. یہاں پر علم بلاغت کا ایک قاعدہ ہے. آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ یہاں پر کلام یوں بھی کہی جا سکتی تھی کہ جب تم نے اس بات کو سنا ظننتم بانفسکم تم نے اپنے نفسوں کے بارے میں یہ گمان کیوں نہ کیا. لیکن ضمیر کی جگہ پر یہاں اسم ظاہر لائے ہیں اور یہاں پر ایک خاص مقصد ہے اسم ظاہر کو لانے کا. وہ یہ ہے کہ ایمان کا لفظ بول کے ایمان کے تقاضے کی طرف اشارہ ہے کہ تم مومن مرد ہو مومن عورتیں ہو. کیا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ سنی سنائی بات پر یقین کر دے؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب تم کوئی بات سنو جب تک تمہیں اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس بات کو آگے نہ کرو. لولا کیوں نہیں جب تم نے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے ایمان کا لفظ بول کے جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے یار تم تو بڑے اچھے آدمی ہو تو اچھے آدمی سے تو یہ توقع نہیں ہوتی. یہ وہی انداز ہے کہ تم مومن مرد مومن عورتیں تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا. تم نے کیوں یہ سن کر ہی اس پر یقین کر لیا. بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا
اس ٹکڑے کے مفسرین نے مختلف مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بِأَنفُسِهِمْ سے مراد عائشہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح ان کے ساتھ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مراد ہیں کہ جب تم نے یہ سنا تو مومنوں نے اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا گمان کیا۔ اپنے نفسوں سے مراد عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن جو ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ یہاں پر اپنے نفس بول کر عائشہ رضی اللہ عنہ صفوان بن معطل کو مراد اس لیے دیا گیا کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہمارے اپنے جسم ہیں، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے یہ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے۔ تو تم نے اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنے نفسوں سے مراد عائشہ رضی اللہ عنہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ایک نمبر کہ جب تم نے یہ سنا تو تمہیں ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے انفسہم سے مراد ہر بندے کا اپنا نفس اور اپنا بدن مراد ہے، کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ پر تمہاری ماں، بہن، بیٹی، بیوی ہوتی، اور اسی طرح صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی جگہ پر تم ہوتے، تو کیا تم اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچ سکتے تھے؟ اگر تم ہوتے تو تم اپنے بارے میں تو یہ سمجھتے ہو کہ میں تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے والا۔ جب تم اپنے بارے میں یہ گمان کرتے ہو تو تم نے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو کہ مومن صحابی ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان کیوں؟ بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ جس طرح تم اپنے بارے میں کہتے ہو کہ بھائی اگر تم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے تو تم کبھی ایسا سوچ بھی سکتے تھے، تو تم کہتے نہیں یہ میں تو نہیں ایسا کر سکتا، نہ سوچ سکتا۔ تو صفوان کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہو، ایسا خیال دل میں کیوں لے کر آتے ہو کہ اس نے ایسے کیا؟ تو اس لیے یعنی کہ جس طرح تم اپنے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اسی طرح صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی سمجھو کہ کبھی ایسا وہ نہیں کر سکتے۔ خیرا، اچھا گمان۔ وقالوا هذا افک مبین، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا، لولا اس سمعتموہ سے اس جملے کا تعلق ہے، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے؟ کیونکہ باتیں دو تھی، ایک تو گمان تھا جھوٹا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹے گمان کے مقابلے میں تم نے اچھا گمان کرنا ہے، اور دوسرا پراپوگنڈا تھا جو منافقین اور کمزور مسلمانوں کی زبانوں سے نکل رہا تھا۔ اس پراپوگنڈے کے بارے میں تم نے اپنی زبان سے اچھا اظہار کرنا ہے۔ دو باتیں چیزیں تھیں، ایک برا گمان اور ایک برا کلمہ، تم نے دونوں کا مقابلہ کرنا ہے، برے گمان کا مقابلہ اچھے گمان کے ساتھ اور برے کلمے کا مقابلہ اچھے کلمے کے ساتھ۔ وقالوا هذا افک مبین، تم کہتے یہ جھوٹی بات ہے، تم کیوں چپ رہے، کیوں تم نے سن کے خاموشی اختیار کی؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ کیوں نہیں لے کر آئے اس پر 4 گواہ؟ یہ جو بہتان اور الزام انہوں نے لگایا اس پر وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اذ لم یأتوا بالشہداء، بس جب وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے، کیونکہ زنا کے معاملے میں 4 گواہ ہونا ضروری ہے، اور 4 گواہ کیسے ہوں اس کی تفصیل ہم اس لیے آیات میں بیان کر رہے ہیں۔ جب وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے، اولئک عند اللہ هم الکاذبون، بس یہی لوگ اللہ رب العزت کے ہاں جھوٹے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ گویا کہ ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کے بارے میں جب کوئی بات سنے تو وہ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچے کہ کیا اس کے بارے میں جو بات اڑ کے میرے پاس آئی ہے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا نہیں کر سکتا تو پھر مجھے جب تک دلیل نہ ملے مجھے سنی ہوئی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، جب ہم کمزور ایمان والے ایسا نہیں سوچ سکتے تو ام المؤمنین کے بارے میں تم ایسے گمان کیوں کر رہے ہو، ایسی باتیں ان کے بارے میں تم کیوں سوچ رہے ہو؟ تو اس آیت کا ان 2 آیتوں کا تعلق بھی اسی پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ جب کوئی بات ہمارے پاس آئے، جب تک ہمارے پاس تصدیق نہ ہو اس بات کو آگے نہ کریں۔
لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر معاملہ ایسے ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ چلتا ہے، سنی سنائی باتوں پر اعتماد ہوتا ہے، سنی سنی باتیں جھگڑے کی بنیاد بنتی ہیں، بعد میں پیچھے بات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے اس بات کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا، وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کیوں نہیں کہا یہ واضح جھوٹ ہے، لولا، کیوں نہیں، جاؤ، وہ لائے، علیہ، اس پر، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، 4 گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا، بس جب وہ نہیں لائے، بِالشُّهَدَاءِ، گواہوں کو، فَأُولَئِكَ، بس یہی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، هُمُ الْكَاذِبُونَ، جھوٹے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔